بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں راتوں کو قیام کرنا، اس کو تراویح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لفظ تراویح ترویحتن کی جمع ہے۔ ترویحتن کہتے ہیں 4 رکعت پڑھنے کے بعد جسم کو راحت پہنچانے کے لیے تھوڑی دیر سستا لینا، آرام کر لینا، بیٹھ جانا، اس کو ترویحہ بولتے ہیں۔ اور کم از کم 3 مرتبہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد اگر بیٹھا جائے تو پھر ہم اس کو تراویح کہہ سکتے ہیں۔ اور جمہور مسلمانوں کے نزدیک تراویح 20 رکعت سنت ہے۔ نماز تراویح دراصل آنے والے دن کو اچھے طریقے سے گزارنے کا ایک ذریعہ ہے کہ پہلے رات ہے تو ہم نے رات کو اللہ کو یاد کیا، کھڑے ہو کر نوافل میں پروردگار کا پاک کلام پڑھا اور سنا، اور پھر جب دن آ گیا تو ہم نے اس کا روزہ رکھ لیا۔ دراصل یہ قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل رمضان المبارک کے اندر اس کی اپنی ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہر رات کا قیام بڑی اہمیت والا ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے ماہ صیام کی راتوں کا قیام اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول نیت کے لیے کیا، فقط اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا، یعنی احتساب کے ساتھ کیا، ایمان و احتساب کے ساتھ، جس شخص نے رمضان المبارک کی بابرکت راتوں کا قیام کیا، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تراویح جو ہے اسی طریقے سے ہی پڑھنی چاہیے جس طریقے سے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر تراویح کو ایک رسمن پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ قرآن پاک سننا اور سنانے کا معاملہ ایک رسم بن کے رہ گیا ہے۔ یہ اس بندے کے لیے 20 رکعت کرنا پوری ہے جو ہر رکعت کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، وگرنہ 2 ہی پڑھی ہوئی رکعت اس کی 20 سے اچھی ہے۔ کہ 20 کو پورا کرنے سے کیا مقصود ہے جب اس کے اندر نہ رکعتوں کو صحیح ادا کرنا ہے، نہ تلفظ کی صحیح ادائیگی ہے، نہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کو یہ پڑھنا اور 20 رکعت پورے کرنے کا مقصد قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل جس قدر زیادہ ہو اسی قدر مستحسن ہے، اس کے اندر 2-4 کی قید نہیں۔ تاہم 20 اس لیے سنت ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا باقاعدہ طور پر اجرا کیا تھا اور امام کی اقتداء کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اس لیے ہمارے ہاں یہ سنت قرار پڑتا ہے۔ وگرنہ انسان جس قدر اس سے زیادہ اہتمام کر سکتا ہو اس کو کرنا چاہیے۔ اور جو شخص 20 پوری کرنے کے چکر میں قرآن پاک کو بھی صحیح نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے، اس کے لیے ایسا کرنا وہ گناہ ہے، اور وہ ایسا شخص کرنے والا جو ہے مجرم ہے کہ وہ اس کی بجائے پوری رات میں 2 ہی رکعت صحیح طریقے سے ادا کر لیتا تو وہ اس 20 سے بہتر ہوتی جو وہ اپنے سر سے اتارنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، تراویح کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ قرآن پاک کو تسلی سے پڑھو اور تراویح میں لمبا لمبا قیام کرو، اس لیے لمبا قیام کرنا زیادہ سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ ایک شخص لمبا قیام کرے گا، تھک جائے گا، تھک جانے کے بعد تھوڑی دیر سستا لے گا، یہی تو ترویہ ہے۔ ترویہ کا لفظ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ لمبے لمبے تراویح میں قیام ہونے چاہیے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کا آرام ہونا چاہیے۔ یوں 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر دعائیں پڑھنا، ذکر کرنا اور تھوڑا سا آرام کر لینا، اصل کے اندر یہ تراویح کا مقصد ہے۔ کاش ہماری مساجد میں بھی اسی طریقے سے نماز تراویح ادا کی جائے۔ بہت کم ہی مساجد ایسی ہوں گی جی ہاں اس انداز سے تراویح پڑھی جاتی ہیں جو اس کا حق ہے، وگرنہ خانہ پوری والی اکثریت والے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور تراویح میں یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھی جائے، قرآن پاک کو نماز تراویح میں ختم کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے اس آڑ کے اندر کہ میں نے قرآن پاک کو ختم کرنا ہے نہیں ادا کرتا، نہیں پڑھتا یا اجرت مانگتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کو پڑھ کے تراویح پڑھ لے اور پڑھا لے، اس لیے کہ اس کا مقصد قیام اللیل اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے اندر یہ دنیاوی مفاد اور اغراض جب آ جائیں گی تو پھر وہ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی۔ تو تراویح جس قدر ہو اسی قدر بہتر ہے، اور خوب ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھے اور سنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جناب خزیمہ ابن حبان حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے اگر
میں اس کی گواہی دوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں کا قیام بھی کروں، تو میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شہداء میں شمار ہوگا اور صدیقین میں شمار ہوگا۔ تو نماز تراویح کو ادا کرنا مسنون ہے اور اس کے اندر بہتر انداز کے اندر ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیام اللیل میں جس قدر ہو سکے تگ و دو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ گنتی جو وقت آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، یہ گنتی فقط نفس کو سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی عطائیں ہو رہی ہوں تو پھر ان اوقات کی کیا ویلیو ہے؟ جہاں سے بٹ رہی ہو خیرات اور انسان اپنی جھولیوں کو بھر رہا ہو، وہاں یہ حساب کرنا انسان کے لیے بہت ہی اس کی عقل سے بعید بات ہے کہ وہاں 10 منٹ پہلے ختم ہو جاتی ہے، وہاں آدھا گھنٹہ پہلے تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو حساب کرنا ہی بدبختی کی علامت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک طرف عطائیں ہو رہی ہیں اور اس کی طرف سے خیرات بٹ رہی ہے اور انسان اس حساب میں پڑا ہے، اتنا لے لیا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ کافی ہے، گھنٹہ کافی ہے۔ اس وقت کو قطع نظر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو جانا چاہیے، قیام اللیل کے لیے جانا چاہیے، اور مبادہ اس رات کو جس رات میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں، قرآن کو سن اور سنا رہے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور انسان کو بدبختی کی جو ہے یہ اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کے طلبگار بننا چاہیے۔ اس کا بہترین ذریعہ رات کو قیام اللیل ہے اور اس کی بہترین صورت تراویح ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔